الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حکیم میاں محمد عثمان عطاری کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و طلباء اکرام، آج ہمارا آن لائن طب کورس کا 5واں لیکچر ہے، اور جن بھائیوں نے ہمارے پچھلے 4 لیکچر ابھی تک نہیں سنے وہ ان کو سن لیں، تاکہ ہمارے آج کے سبق کی جو ہے وہ آپ کو اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ آ سکے، کیونکہ یہ ایک علم ہے اور یہ سٹیپ ٹو سٹیپ ہے۔ جب آپ پچھلے لیکچروں کو سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کو اگلے لیکچر کی جو ہے وہ بھی سمجھ آئے گی۔ آج کا ہمارا جو لیکچر نمبر 5 ہے، یہ ہے تحریک، تسکین اور تحلیل پر۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے سبق کو بیان کروں، جن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن گھنٹی کا جو نشان ہے اس کو دبا کر آل پہ کلک کر دیں، تاکہ میرا ہر آنے والا نیو لیٹسٹ لیکچر جو ہے وہ آپ کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ مل سکے، اور ہو سکے تو صدقہ جاریہ کی نیت کے ساتھ آج کے سبق کو شیئر بھی کر دیں۔ معزز ناظرین و طلباء اکرام، یہ تحریک، تسکین اور تحلیل یہ ایسا علم ہے کہ جس طبیب کے پاس یہ علم نہیں ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ وہ طبیب نہیں ہے۔ طبیب اس وقت تک طبیب بن ہی نہیں سکتا جب تک اسے تحریک، تسکین اور تحلیل کا پتہ ہی نہ ہو۔ اس وقت تک وہ مزاج شناسی کر ہی نہیں سکتا جب تک اسے تحریک، تسکین اور تحلیل کا علم نہ ہو۔ ہر طبیب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تحریک، تسکین اور تحلیل کو سمجھے۔ مجھے بہت سارے طلباء، بہت سارے حکماء یہ SMS کرتے رہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ تحریک کیا ہے، تسکین کیا ہے، تحلیل کیا ہے۔ تو اللہ کے کرم سے آج وہ وقت آ گیا کہ میں آپ کو آسان کر کے یہ تحریک، تسکین اور تحلیل جو ہے وہ سمجھانے لگا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سمجھ جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ آ جائے گی۔ بھئی یاد رکھیں، تحریک جو ہے، کہتے ہیں کہ کسی مادے میں جو ہمارے جسم میں پیدا ہوتے ہیں، ان مادوں میں سے کسی مادے میں تیزی کا آ جانا، یعنی کوئی مادہ جسم میں زیادہ بننا شروع ہو جائے۔ ہمارے جسم میں 3 طرح کے مادے پیدا ہوتے ہیں، بلغم، سودا اور صفرا۔ اب اگر بلغم کی زیادتی ہوگی تو تحریک ہے، اگر سودا کی زیادتی ہوگی تو یہ تحریک ہے، اگر صفرا میں زیادتی ہوگی تو یہ تحریک ہے۔ جب کسی بھی عضو میں تحریک پیدا ہوگی تو اب 2 طرح کے مرض پیدا ہوں گے۔ وہ مرض یا تو تسکین کا مرض ہوگا یا پھر تحلیل کا مرض ہوگا۔ اب یہ تسکین اور تحلیل یہ کس بلا کا نام ہے؟ تو بھئی یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، اس کو آپ سمجھ لیں۔ تسکین جو ہے، ہمارے جسم میں جو مادے بنتے ہیں ان کا رک جانا، ان کا سکون ہو جانا،
کسی مادے کا بننا بند ہو جانا، اس کو کہتے ہیں تسکین، اور کسی مادے کا جسم سے نکلنا شروع ہو جانا، کسی مادے کا جسم سے خارج ہونا شروع ہو جانا، کسی مادے کا جسم سے کم ہونا شروع ہو جانا، اس کو تحلیل کہتے ہیں۔ یہ میں نے آسان کر کے مختصر کر کے آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے کہ ہمارے جسم میں جو مادے بنتے ہیں، اگر بلغم بن رہی ہے، وہ بننا بند ہو گئی تو تسکین کا مرض ہو گیا۔ اگر وہی بلغم نکلنا شروع ہو گئی اور جتنی اس کی ضرورت ہے ہمارے جسم میں وہ اس سے کم ہو رہی ہے تو یہ تحلیل کا مرض ہو گیا۔ اب اگر تسکین ہوگی، سکون ہوگا، تو اس کا علاج ہوگا کہ اس تسکین کو ختم کیا جائے، یعنی جو مادہ رکا ہوا ہے اس کو چلایا جائے، جو بند ہو گیا ہے اسے دوبارہ پیدا کیا جائے۔ اگر تحلیل کا مرض پیدا ہو گیا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس تحلیل کو بند کیا جائے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ دماغ کی مشینی تحریک جو ہے وہ ہے اعصابی عضلاتی، اور آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، نوٹ کر کے رکھ لیں، کیونکہ میں ایک حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں اور سینے کا راز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جو قانون فطرت ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب دماغ کی مشینی تحریک ہوگی اعصابی عضلاتی، تو مشینی تحریک جو ہے یہ اپنے پچھلے عضو میں تحلیل پیدا کرتی ہے۔ اعصابی عضلاتی یہ دماغ کی مشینی تحریک ہے، اس کا پچھلا عضو جگر ہے بھائی، اور اعصابی عضلاتی مشینی تحریک اس کی کیمیائی تحریک جو ہے وہ ہے غدی عضلاتی۔ اب یہ اعصابی عضلاتی مشینی تحریک اپنی کیمیائی تحریک غدی عضلاتی میں تحلیل پیدا کرتی ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور عضلاتی غدی ہے مشینی تحریک، یہ اپنے پچھلے عضو کی کیمیائی تحریک جو ہے اعصابی غدی، عضلاتی غدی یہ دل کی مشینی تحریک ہے، اور اس کا پچھلا عضو دماغ ہے، اور تحریک ہے اعصابی غدی۔ تو اب یہ عضلاتی غدی تحریک جو ہے یہ اپنی پچھلے عضو کی کیمیائی تحریک میں تحلیل پیدا کرتی ہے اعصابی غدی میں۔ تو اب یہ مشینی تحریک کا تحلیل پیدا کرنا جو ہے، اس کو روکنا جو ہے، یہی علاج ہے۔ بس آپ اس بات کو یاد رکھ لیں، کیمیائی تحریک جو ہے یہ اپنے اگلے عضو میں تسکین پیدا کرتی ہے، اور مشینی تحریک جو ہے یہ اپنے پچھلے عضو میں تحلیل پیدا کر دیتی ہے۔ اور تسکین کا مرض جو ہوتا ہے یہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا، اس کا علاج ممکن ہوتا ہے۔ اور جو مشینی تحریک کا مرض ہے، تحلیل کا مرض ہے، یہ خطرناک ہوتا ہے، اس کا علاج کرتے کرتے بڑی دیر لگ جاتی ہے۔ جو میرے حکمت کے طلباء ہیں، جو میرے معزز ناظرین ہیں، میرے بھائی ہیں اور میری بہنیں ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میں نے جتنے آسان طریقے کے ساتھ آج یہ تینوں چیزیں سمجھائی ہیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوں گی کہ مرض جو ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تسکین کا مرض ہوتا ہے یا تحلیل کا مرض ہوتا ہے۔
اور جو تسکین کا مرض ہوتا ہے یہ اتنی شدت والا نہیں ہوتا، اور جو تحلیل کا مرض ہوتا ہے یہ شدت والا اور خطرناک ہوتا ہے، اور اس کی بیماریاں جو ہیں وہ دیر پا ہوتی ہیں، وہ جلدی بندے کی جان نہیں چھوڑتی۔ تو اس لیے جو میرے طلباء ہیں وہ اس چیز کو ڈھونڈیں سب سے پہلے کہ جو مریض ہمارے پاس آ رہا ہے اس کی تحریک جو ہے وہ کیمیائی ہے یا پھر وہ مشینی ہے۔ اگر تو کیمیائی تحریک آپ کو ملتی ہے تو پھر وہ تسکین کا مرض ہے، آپ اس کا علاج کریں۔ اگر مشینی تحریک ہے تو وہ تحلیل کا مرض ہے، آپ اس کا علاج کریں۔ جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ تسکین کا مرض ہے یا تحلیل کا مرض ہے، اس وقت تک آپ علاج نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سویا ہوا ہے، وہ سکون میں ہے، وہ تسکین میں ہے، تو اب اس سے بات کرنی ہو تو کیسے کریں گے؟ اسے جگائیں گے، اس کی تسکین جو ہے وہ ختم کریں گے۔ جب اس کی تسکین ختم ہو جائے گی وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، وہ آپ سے مخاطب ہو جائے گا۔ اور تحلیل ہوتی ہے مادے کا خارج ہونا، نکلنا، کم ہو جانا۔ مثال کے طور پر جب موم بتی چلتی ہے اور موم بتی جب جلتی ہے تو پگھلتی ہے، اس کا مادہ خارج ہوتا ہے، تو بھئی یہ تحلیل ہوتی ہے۔ اگر موم بتی کو بند نہیں کریں گے تو اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس سے اور زیادہ آسان میں آپ کو اور آسان طریقے سے سمجھا نہیں سکتا جتنا میں نے آسان کر دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے سبق کی اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ آ چکی ہوگی۔ پھر بھی جن بھائیوں کو سمجھ نہیں آئی وہ کمنٹ باکس میں، کمنٹ سیشن میں آپ مجھے سوالات کر سکتے ہیں، اور جو بھائی اور بہنیں میرے آفیشیل واٹس ایپ گروپ میں ہیں وہ مجھ سے وہاں سے سوالات کر سکتے ہیں۔ جو طب سیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں وسعت عطا فرمائے، اور آپ جو اس علم کو حاصل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذہن کو وسعت عطا فرمائے، تاکہ آپ کے لیے یہ باتیں جو ہیں وہ بہت آسان ہو جائیں، آپ کا دل جو ہے وہ کھل جائے، آپ کا دماغ کھل جائے۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا کہ جب آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ علم جو ہے یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر بہت ہی اچھا لگا ہوگا، اور کمنٹ باکس میں آپ اپنی اچھی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے ہمارے چھٹے لیکچر میں۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔